میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ پی ایم ایل نون سے بڑی پارٹی بن گئے ہیں یا وہ آپ کو ہرا دیں گے لاہور میں، لیکن ایک سپوائلر کی حد تک تو ان کی ڈیفینیٹلی اب لگتا ہے کہ ایک سٹیٹس ان کا اس حد تک آ گیا کہ وہ آپ کو پریشان کر سکتے ہیں ویزاوی پی پی پی۔ دیکھیں بھائی، بات یہ ہے کہ 97 میں عمران خان آج سے زیادہ مقبول تھے، اس وقت کوئی ان کی مخالفت نہیں کرتا تھا، اس وقت بھی وہ تیسری قوت تھے، ٹھیک ہے، اور پورا میڈیا ان کو دکھا رہا تھا بڑے بڑے ان کے جلسے۔ لگتا ہے ایسے کہ آپ ڈسٹریکٹ ہو رہے ہیں اپنے مین گول سے، بیکاز ایم کیو ایم تو نہ 3 میں نہ 13 میں پرائم منسٹرشپ کی سیاست کے حوالے سے اس وقت وہ تو الیکٹورلی پھر میٹر کرتی ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ کاش آپ لوگ، اصل میں آپ لوگوں سے کراچی میں بیٹھ کے سچ بولا نہیں جاتا۔ ہم نے کون سی گالیاں دی؟ اچھا ایم کیو ایم گالی دیتی ہے تو آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ وہ گالی دے رہی ہے۔ ابھی پیچھے تقریر میں الطاف حسین صاحب نے یہ کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ سر آپ انہیں اس شو پہ آنے دیتے تو ہم سے یہ پوچھتے ان سے، لیکن ویسے ہم ان سے یہ پوچھتے رہتے ہیں۔ پوچھنے کی بات نہیں ہے، پوچھنے کی بات نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں، یہ کہنا کہ اپنے ملیٹنٹ ونگ بند کر دو، یہ گالی ہے کیا؟ اچھا وہ ہمیں بے غیرت کہتے ہیں، آپ کے منہ سے یہ نہیں نکلتا کہ یہ گالی ہے؟ ویلکم بیک۔ ہم مشاہد اللہ خان صاحب سے، جو کہ اسپوکس مین ہیں پی ایم ایل نون کے، بات کر رہے ہیں پی ایم ایل نون کی ایک نئی سیاست، ایک موومنٹ کی سیاست، اس موڈ میں اب نظر آتا ہے کہ پی ایم ایل نون ایک دفعہ پھر آنا چاہتی ہے، اور سب سے بڑی اور امپورٹنٹ بات ہے کہ عوام کو لانا چاہتی ہے اس مائنڈ سیٹ میں کہ اب تبدیلی کی طرف جو ہے ریلا نکالنا ہے۔ لائرز موومنٹ میں بخوبی ایسا کام شریف برادران کر کے دکھا چکے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ وہ اس چیز کی صلاحیت اور قابلیت تو رکھتے ہیں، لیکن کیا وہ اس وقت ایسا ماحول بنا پائیں گے جبکہ انہیں اس طرح اپوزیشن کا سامنا ہے کہ حکومتی اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ منظم ہیں، اور اس سے ہٹ کے پھر جو اپوزیشن میں عمران خان صاحب ان کے ساتھ ہیں وہ تو اینی تھنگ بٹ ان کے ساتھ ہیں۔ انفیکٹ میرے خیال سے ان سے زیادہ تنقید کا نشانہ نواز شریف کو کوئی اور اس وقت نہیں بنا رہا۔ ایم کیو ایم کی بات کو سر پہلے ذرا ریپ اپ کریں، کیونکہ کل ایم کیو ایم نے احتجاجاً ایک ریلی کا انعقاد کرنے کا اعلان کیا ہے زرداری صاحب کے فیور میں۔ اب یہ تو کچھ بہانہ ہی لگتا ہے کہ زرداری صاحب کے خلاف ایسی ویسی باتیں کی، نظر یہ آتا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی ایک جوائنٹ پولیٹیکل موو ہے، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ الطاف حسین صاحب کا حق ہے، وہ ریلیاں 1 نکالیں یا 10 نکالیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے نکالیں یا پیپلز پارٹی کے علاوہ نکالیں، ہمیں اس سے کوئی سروکار اس لیے نہیں ہے کہ وہ ان کی اتحادی پارٹی ہیں، وہ حکومت ہیں، تو ہم حکومت کے خلاف ہیں تو ہمارے خلاف ریلیاں ہی نکلنی ہیں نا۔ اور پھر مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ ہمارا موقف سچ ثابت ہو گیا۔ ہم یہ کہتے تھے کہ یہ بے نظیر یا بھٹو کی پیپلز پارٹی نہیں ہے، یہ زرداری ٹولہ ہے، اور پیپلز پارٹی کے جو اصل لوگ ہیں وہ پیچھے ہٹ چکے ہیں، وہ نہ میڈیا پہ نظر آتے ہیں نہ کہیں نظر آتے ہیں۔ تو اب پیپلز پارٹی کو ضرورت ہے بے ساکھیوں کی، ایک طرف الطاف حسین صاحب کی بے ساکھی ہوگی، دوسری طرف انہوں نے بے ساکھی پی ٹی آئی کو بنایا ہوا ہے، تو ان کی مرضی ہے، لیکن بے ساکھیاں جس دن نکلیں گی منہ کے بل گریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ الطاف حسین صاحب نے تو ابھی 1.5 مہینہ پہلے یہ کہا ہے نا کہ زرداری صاحب اور یوسف رضا گیلانی یہ کراچی میں ٹارگٹ کلر کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، لینڈ مافیا کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، قبضہ مافیا کو بھی پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ اب وہ ان کی جو تاریخی پالیسی ہے اس کے مطابق ایک دم انہوں نے پھر سمر ساٹ کی ہے اور صدقے واری ہو گئے، تو ضرور کریں۔ ہمارا تو ہمارے تو ویسے ہی وہ حکومت میں، ہمارے تو وہ ویسے ہی خلاف ہیں، تو انہوں نے ہمارے حق میں تو نہیں کرنا، ہمارے خلاف ہی کرنا ہے۔ لیکن یہ بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جس دن پیپلز پارٹی کی بیساکھیاں نکلیں گی وہ منہ کے بل گری ہوئی ہوگی، کیونکہ وہ اپنی ٹانگوں پہ نہیں کھڑی ہوئی۔ ٹھیک ہے سر، لیکن اس سے تھوڑا سا وہ دکھانا یہ چاہ رہے ہیں نا کہ کراچی، سدرن پنجاب، پختونخوا، بلوچستان، اب مجھے لگتا ہے ہر جگہ سے ریلیاں نکال کے دکھانے کی کوشش یہ کریں گے کہ بیشتر ملک جو ہے وہ آپ کے خلاف ہے، بیشتر پارٹیاں، مختلف پارٹیاں جو ہیں وہ آپ کے خلاف ہیں، اور دکھانے کی وہ کوشش کریں گے کہ آپ تنہا ہیں، اور جس علاقے میں آپ چودھری بھی بنتے تھے وہاں اب عمران خان کا راج جو ہے وہ بھی آ گیا ہے۔ تو ان کی اسٹریٹجی یہ ہوگی، آپ ظاہر ہے چاہیں گے یہ دکھانا کہ ووٹ فار عمران خان ول بی لائک اے ووٹ فار زرداری۔ اب اگر عمران خان صاحب کی طرف ہم توجہ جو ہے لے جا سکیں، کل ان کی بھی ریلی ہے، تو یہ حکمت اگر دونوں پراکسی ہیں پی 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 کے جس طرح آپ نے کہا، تو ایم کیو ایم کو پرسوں نہیں کرواتے ریلی، اگلے ہفتے نہ کرواتے، عمران خان اور ایم کیو ایم دونوں کو ساتھ ریلی کروانے کا مطلب ہے کہ میڈیا پہ دونوں کو
میڈیا پہ جو اٹینشن ملنی تھی وہ بڑھ جائے گی. تو پیپلز پارٹی کے لیے تو بہتر اسٹریٹجی ہوتی کہ وہ اپنے ایک مورے کو اگلے ہفتے استعمال کرتے. آپ تو کہہ رہے ہیں دونوں ان کے مورے ہیں, تو یہ بات نگیٹ نہیں ہو جاتی آپ کی اس چیز سے کہ دونوں ایک ہی دن پہ کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں, یہ ہمارے ایشوز نہیں ہے کس کو کب وہ ریلی کراتے کب نہیں کراتے. مسئلہ یہ ہے, یہ بڑی آبویس بات ہے کہ وزیر اعظم اسٹیٹمنٹ دیتا ہے نا کہ ان کو ڈینگی تنگ کر رہا ہے اور عمران خان تنگ کر رہا ہے, اور بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہیں. کبھی کوئی پیپلز پارٹی کا آدمی ان کے خلاف بات نہیں کرتا, حالانکہ وہ اپنی پالیسی جو ان کی طے اس کے مطابق زرداری کے خلاف بات کرتے ہیں. تو یہ آبویس ہے نا کہ حکومت ان کے پیچھے ہے. مطلب ہم جو شروع سے کہتے تھے کہ یہ موصوف جو ہیں ایجنڈے پہ ہیں, اس پہ مورِ تصدیق ثبت ہو جاتی ہے کہ لیکن عمران خان کے پیچھے یہ حکومت ہے, یہ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے گیلانی صاحب خوش تو ہوں گے کہ آپ کو اگر کوئی کمپیٹیٹر مل جائے اپنے اسٹرانگ ہولڈ میں, کیوں نہیں خوش ہوں گے, وہ خوش تو ہوں گے, لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں یا فنڈنگ کر رہے ہیں. تو وہ تو منہ سے کہہ رہے ہیں نا بھائی. مجھے آپ ایک بات بتا دیں, فنڈنگ کی بات آپ نے کی, عمران خان نے ابھی 2-3 مہینے پہلے, 2 مہینے پہلے, 1.5 مہینہ پہلے 2-3 دفعہ میڈیا پہ کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. اچھا آپ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ ذرا ان سے پوچھ لیں نا. جب پیسے آپ کے پاس نہیں ہیں, آپ بقول اپنے کہ میرے پاس بھی پیسے نہیں ہیں, تو پھر ایک دم اچانک اتنے جلسے جلوس اور دھرنے یہ جو شروع ہوئے ہیں, اس پہ پیسے لگتے ہیں نا. آج کل تو مہنگائی ہو گئی ہے کافی, تو یہ کوئی نہ کوئی دے رہا ہے نا, کوئی نہ کوئی سپورٹ کر رہا ہے. آپ کے تجزیہ کے مطابق کون دے رہا ہے؟ حکومت ہے, اور کون ہے؟ حکومت کھل کے ان کے ساتھ ہے. پیپلز پارٹی فنڈ کر رہی ہے تحریک انصاف کو, تو کل آپ کے خیال سے جیالے بھی ہوں گے کیا عمران خان صاحب کے جلسے میں؟ ہو سکتا ہے جیالے ہوں, جیالوں نے اس طرح کے کام کیے ہیں, لیکن جیالہ بھی تو اب نہیں ہے. دیکھیں یہ سارے اکٹھے بھی ہو جائیں, اصل بات یہ نہیں سمجھ رہے, یہ جن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں انہیں معلوم نہیں ہے ان کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے. پیپلز پارٹی کا اشر 97 سے برا ہوگا, یہ میری بات آپ یاد رکھیے گا. اور باقی بیساکھیاں جو ہیں یہ چلے ہوئے کارتوس ہیں. اچھا, پیپلز پارٹی جہاں لوز کرے گی وہاں پہ ویسے بھی جو ہے آپ نے ہی گین کرنا تھا, لیکن عمران خان اب وہاں پہ جو ہے وہ ایک آلٹرنیٹیو آ گئے. تو جب پیپلز پارٹی کا لاس اگر بڑھ جائے گا تو ہو سکتا ہے اس کا ایونچول آؤٹ کم آپ کی کامیابی نہ ہو. یہی تو گیم ہے نا, پیپلز پارٹی جانتی ہے. پیپلز پارٹی نے گیو اپ کر دیا سر, پیپلز پارٹی نے اربن پنجاب گیو اپ کر دیا ہے تقریباً پولیٹیکلی اس وقت. مجھے لگتا ہے کہ وہ تو چاہتے ہیں کہ اربن پنجاب میں عمران خان اور پی ایم ایل کیو اور سب کو یہ کھچڑی پک کے آپ سب سے بڑی پارٹی ضرور ابھریں, لیکن آپ کو اس طرح ڈنٹ کیا جائے کہ 2-4 ادھر انہوں نے سیٹیں لے لیں, 1-2 جگہ انہوں نے 10,000 ووٹ لے لیے تو پیپلز پارٹی جیت گئی. تو وہاں پہ وہ جانتے ہیں کہ سب سے بڑی پارٹی پنجاب سے نکلنی نون ہی ہے, لیکن وہ مارجن وہ بہت کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ باقی ملک میں وہ جانتے ہیں کہ آپ کی شاید وہ ساکھ نہیں ابھرے گی یا نہیں نکلے گی اس طرح. یہ اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے. مجھے ایک بات بتائیں, آپ اربن پنجاب کی بات کر رہے ہیں, آپ نے کل کے جلسے کے بعد بھی اگر یہی بات کر رہے ہیں تو آپ ضرور کریں. کسی کی خواہش تو ہو سکتی ہے. وہ تو لاہور میں ہو گیا نا, ٹھیک ہے ایک جلسہ ہو گیا, کل عمران خان بھی جلسہ کر رہے ہیں, اچھا ہوا آپ کا جلسہ, بڑا ریلا تھا, ٹھیک ہے. آپ سن لینا, دیکھیں نا بات, آپ ایک ایسی پارٹی کی بات کر رہے ہیں جو کبھی اپنا کونسلر جتا نہیں سکی. آپ ہمارے ساتھ وہ ماضی کی بات کر رہے ہیں. گجرا والا کراؤڈ بھی وہ کبھی پہلے نہیں لا پائے تھے, اس دفعہ لے آئے, تو چیزیں بدلتی نظر آ رہی ہیں نا. نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں. 97 میں زیادہ بڑے جلسے تھے اس کے, اس وقت کوئی مخالفت نہیں تھی اس کی. سر وہ آپ نیشنل اسٹیڈیم اور قذافی اسٹیڈیم پہ ان کے میچز کی بات کر رہے ہوں گے. گجراوالا سے بڑا جلسہ میں نے تو عمران خان کا نہیں دیکھا. بہرحال آپ کا تجربہ مجھ سے زیادہ ہے اور ہو سکتا ہے آپ درست فرما رہے ہوں, لیکن اب مجھے یہ بتائیے کہ ٹھیک ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جلسے کی سیاست ضروری نہیں ہے کہ ٹرانسلیٹ ہو کے الیکٹورل سکسیس میں تبدیل ہو سکے, آپ یہ کہہ رہے ہیں, اور ان کی سیلیبریٹی ضروری نہیں ہے کہ انہیں ووٹ دلا سکے گی. لوگ ان میں انٹرسٹڈ ہیں لیکن پولیٹیکلی ان پہ اعتماد نہیں رکھتے. آپ کا پھر یہ بیسکلی آپ کا یہ خلاصہ ہے عمران خان صاحب کے بارے میں. دیکھیں, عمران خان ایک غیر سنجیدہ سیاستدان ہیں, انہیں لوگ سنجیدگی سے نہیں لیتے, وہ ان سیولائزڈ ہیں, ان کو بات کرنی ابھی تک نہیں آئی, حالانکہ مغرب میں رہے ہیں, سیکھا انہوں نے کچھ نہیں ہے. جتنی گندی زبان وہ استعمال کرتے ہیں کوئی بھی سیاستدان اس ملک کا استعمال نہیں کرتا. ون مین شو ہیں, ٹھیک ہے,
تو ابھی آپ سوال کر رہے تھے عمران خان گندی زبان استعمال کرتے ہیں. سوری یہ بات کٹ گئی تھی. کس کے بارے میں آپ نے یہ کہا؟ ہاں بالکل میں نے کہا ہے نا. سر وہ اگریسو ہوتے ہیں وہ آپ کے لیڈران کے خلاف بے شک, لیکن گندی زبان کی حد تک آپ بہرحال. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, آپ جو کہ میں خود کیونکہ وکیل ہوں اور میں نے آپ کے سٹانس کو ایڈمائر بھی کیا تھا لائرز موومنٹ میں, مجھے بڑی کوفت ہوئی یہ بات سن کے. اب آپ بتائیں گے درست ہے یا نہیں, کیونکہ آپ نے عدلیہ کی آزادی کے لیے ہی نہیں بلکہ میڈیا کی آزادی, انسپائٹ آف یور بیک گراؤنڈ, میڈیا کی آزادی کے لیے آپ نے ایک رول پلے کیا تھا اس موومنٹ کے دوران. اب ہم سنتے ہیں کہ ایک نجی چینل کی نشریات جب عمران خان صاحب اس پہ آ رہے تھے اس کو بند کرایا گیا, اور ان کی جو ہوسٹ تھیں اس شو کی, انہوں نے یہ بارہا جو ہے وہ لائیو ٹی وی پہ کہا کہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ انتظامی طور پہ نشریات جو ہے وہ بند کی گئی ہے, اور انہوں نے فل فال کہا کہ چیف منسٹر صاحب اس کا نوٹس لیں. تو یہ نوٹس لیا گیا ہے. میں کیونکہ ابھی یہ الزام تو نہیں لگا سکتا کہ آپ نے بند کیا ہے, لیکن آپ کی حکومت میں یہ ہوا ہے, آپ نے نوٹس لیا ہے اس کا؟ انہوں نے اگر کوئی کیس کرایا ہوگا مجھے میرے علم میں نہیں ہے, لیکن ہماری پارٹی نہ ہماری حکومت, اگر انہوں نے بند کرانا ہوتا ہے عمران خان تو سالوں سے ہر روز بیٹھتے ہیں نا, باقی بھی چینلز بند. نہیں بٹ اب آپ تھریٹنڈ ہے نا, اس وقت آپ تھریٹنڈ نہیں تھے, بہت بڑا فرق ہے. اس وقت تو آپ خود دیکھتے تھے. نہیں تھریٹن, یہ آپ کہہ رہے ہیں ہم تھریٹن. اچھا تو نشریات کیوں بند؟ سر آپ نے انہیں درجہ دے دیا, ان کی نشریات بند کر دی, آپ نے نہیں کی. چلے مجھے ہم نے نہیں کی. اچھا کس نے کی؟ ہم نے نہیں کی. کس نے کی؟ یہ لاہور ہے, کراچی نہیں ہے. تو کیسے ہو گئی بند؟ کیسے ہو گئی بند سر؟ کیسے معجزہ ہو گیا کہ جس چینل پہ عمران خان تھے اور اس دوران ہی بند ہو گئی؟ اس پہ اگر وہ باقاعدہ کہیں جا کے کوئی کمپلینٹ لانچ کریں, اس کی انویسٹیگیشن ہو جائے گی. از خود نہیں آپ اس پہ ایکشن لینا چاہیں گے کیونکہ آپ کا نام خراب ہو رہا ہے, آپ کا نام خراب ہوگا اس سے. سر آپ کو خود اس پہ ایکشن لینا چاہیے. ہم کر لیں گے اس پہ ایکشن, لیکن یہ ہماری پارٹی کی ہسٹری کے خلاف ہے. ہم اس طرح کے کام کرتے نہیں. یہ لاہور ہے, ہم نے تو ایم کیو ایم کا جلسہ خود کروایا ہے یہاں پہ, جہاں انہوں نے پھر شکریہ ادا کیا کہ جی آپ نے بڑا فیسیلیٹیٹ. لیکن ایم کیو ایم آپ کے لیے لاہور میں تھریٹ نہیں ہے نا. ایم کیو ایم تو لاہور میں آپ کے لیے ہمیں کوئی تھریٹ. او بھائی کا آپ نے کل کا جلسہ دیکھا ہوتا تو آپ یہ بات نہ کر رہے ہوتے. ہمیں کیا کریں؟ کل کا جلسہ تو دنیا نے دیکھ لیا. اب کل کیا ہونے جا رہا ہے عمران خان کے جلسے میں؟ وہ کہتے ہیں کہ ٹرانسپورٹرز جو ہیں آپ نے انگیج اس طرح کر لیے ہیں کہ ان کو اویلیبل شاید نہ ہوں. وہ کہتے ہیں کہ رکاوٹیں پیدا کرنے کے پلانز ہیں کہ ان کا جو لاکھوں لوگوں کا ریلا ہے. حیدر صاحب میری بات سنیں. ان کے الزامات بتا رہا ہوں. تو یہ ہے جی سنتے لیں. پہلی بات یہ ہے کہ کرسیوں پہ جلسہ نہیں ہوتا, اس لیے کہ کرسی بہت ساری جگہ گھیرتی ہے. آپ 10,000 5,000 کرسی بچھا دیں تو لگتا ہے کہ پتہ نہیں. کل کا جلسہ دیکھا تھا, گھچ پچ لوگ کھڑے تھے. جلسہ تو کرسیوں کے لیے ہوتا ہے, کرسیوں کے لیے ہوتا ہے جلسہ, کرسیوں کے ساتھ نہیں ہوتا. نہیں ہوتا کرسی کے لیے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں, لیکن کرسی پہ بیٹھ کے کوئی جلسہ نہیں ہوتا. کل کے جلسے کے بعد کھڑے ہونے والے لوگ الگ ہوں گے, کھڑے ہونے والے لوگ الگ اور زیادہ ہوں, کیا پتا. لیکن ٹھیک ہے آپ کی بات میں سمجھ گیا. آپ کہہ رہے ہیں ممی ڈیڈی ٹائپ جلسہ ہوگا اور عمران خان صاحب اپنے کچھ ایلیٹ لوگوں کو نکال پائیں گے. اچھا ہمارا یہ ایشو ہی نہیں ہے جلسہ, وہ کر لیں. اچھا وہ بڑے سمجھدار ہیں بائی دا وے, انہوں نے کچھ اچھے سنگرز کو بھی بلایا ہے. ابرار حسن صاحب مجھے بتایا جا رہا ہے شاید انہوں نے آنے کا کہا ہے, شہزاد روئے کا شاید, پتہ نہیں, اب مجھے یہ نام بتائے گئے, میں نے خود یہ نہیں اس کی تصدیق کی. اگر ایسا ہے تو سر ان کے تو کانسرٹ پہ 5-8 ہزار بندہ آ جاتا ہے, تو وہ تو میرے خیال سے کہیں آپ سے, میں تو کہتا ہوں اگر آپ سے آدھی ریلی بھی کل عمران خان نے کر لی نا تو بہت بڑی بات ہوگی. اگر آپ سے آدھی ریلی کر لی انہوں نے. آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ جلسہ نہیں ہے, وہ ویرائٹی شو ہے. اگر یہ لوگ سیلیبریٹیز آ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا سر, یہ آپ کہہ رہے ہیں. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ اس طرح کی بھی اٹریکشنز ہوں گی. آپ نے تو حبیب جالب کی نظمیں پڑھوا دی اپنے لیڈر سے. اتنے لمبے سوال کیوں کر دیں؟ سوال نہیں ہے, ڈسکشن ہو رہی ہے سر. میرا بھی تو سن لیں. یہ سوال نہیں ہے, تو سن تو لینا میری بات. آپ میری بات سنیں گے تو ڈسکشن ہوگی نا, ورنہ تو نہیں ہوگی. جی فرمائیں. بات یہ ہے کہ آپ خود فرما رہے ہیں کہ یہ اطلاعات ہیں. اگر یہ اطلاعات درست ہیں تو یہ سیاسی جلسہ نہیں ہے, یہ ویرائٹی شو ہے. تو ویرائٹی شو جتنے مرضی بڑے بڑے بھی ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بھی ہوتے ہیں, اس سے کیا فرق پڑ جائے گا ملک کی سیاست پہ. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں آپ کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں, عمران خان تو اس ٹیم کے لوگوں کو اپنے ساتھ نہیں لے کے کیا آج میاں داد جاوید عمران خان کے ساتھ ہے؟
کیا وسیم اکرم، انضمام الحق جنہوں نے ورلڈ کپ جیتا تھا، معین خان سر یہ یا کرکٹ عامر ٹیم نہیں سہیل، ہے تحریک انصاف، یہ کرکٹ ٹیم نہیں ہے، وہ کیوں ہو اس میں؟ وہ ان کی مرضی ہے، وہ ہو نہ ہو۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اپنے ساتھیوں کو ساتھ نہ رکھ سکے، اور اس وقت بھی دیکھیں یہ جو ورلڈ کپ جیتا تھا، کیا یہ میاں داد نے نہیں جیتا تھا؟ سر اس کیا کا یہ اس سے کیا وسیم اکرم تعلق؟ نے نہیں جیتا تھا؟ بالکل ہے، اس کا تعلق یہ ہے کہ جو شخص ان کی بھی، سر ایک مجھے بات بتائیں مشاہد اللہ صاحب، ایک بات بتائیں، آپ کی جو ٹیم تھی مشرف صاحب کے آنے سے پہلے، وہ تو میرے خیال سے میجورٹی آپ ساتھ نہیں رکھ سکے، وہ تو واپس آنا بھی چاہے آپ نہیں ساتھ رکھ سکے۔ کون سی؟ چودھری شجاعت، شیخ رشید احمد، اعجاز الحق وغیرہ وغیرہ، وہ بھی تو آپ کی ٹیم تھے نا، لیکن ساتھ نہیں رہے، وہ تو حالانکہ سیاسی ٹیم تھے۔ نہیں ہماری وہ تو 99 سے پہلے تھی نا بھائی، اس کے بعد وہ ڈر گئے، چھوڑ کے بھاگ گئے، عامر کے ساتھ مل گئے، ہم میدان میں کھڑے رہے جرت کے ساتھ اور ہم نے مقابلہ کیا، اس کا اس سے کیا تعلق؟ اچھا پی ایم ایل کیو کو واپس نہ لینا غلطی تھی؟ اگر آج آپ دیکھیں ود ہائنڈ سائڈ تو کیا غلطی سیاسی غلطی تھی؟ او بھائی پی ایم ایل کیو ہے ہی نہیں، پی ایم ایل کیو کا سارا ووٹ ہمیں پڑھنا ہے، آپ ذرا الیکشن تو ہونے دینا۔ نہیں الیکشن کے بعد نہیں بچے گی، وہ ایک الگ بات ہے، بٹ اس وقت تو سیٹیں ہیں نا۔ وہ سیٹیں بھی کہاں سے ہیں؟ روزانہ تو ان کے کوئی ہم خیال میں جا رہا ہے، کوئی کدھر جا رہا ہے، کوئی ہمارے ساتھ مل رہا ہے کہ یہ پارٹی ہے کوئی، اور جو آئی ایس آئی کے دفتروں میں پارٹیاں بنتی ہیں وہ اسی طرح سے ہوا میں تحلیل ہو جاتی ہیں۔ اچھا مجھے اب ایک طرف لندن میں تکلیف ہے، دوسری طرف چوہی صاحب نے بھی کل بڑا بیان دیا ہے۔ مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ چودھری صاحب یا آج پیپلز پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں جی بڑی خراب زبان استعمال ہوئی ہے، کیا جب ایم کیو ایم کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ پنجاب کے ہر گھر میں مجرا ہوتا ہے، اس وقت ان کی زبانیں کیوں گنگ تھیں؟ یہ پنجاب کے رہنے والے نہیں ہیں چودھری شجاعت اور جہانگیر بدر؟ اس وقت ایک لفظ نہیں کہا انہوں نے، کیوں نہیں کہا؟ آج انہیں نازیبہ زبان استعمال آ رہی۔ غلطی تھی وہ وسیم اختر صاحب نے اگر کہا تھا شاید، گالی دی تھی نا، وہ تو غلط تھا پنجاب کے ہر گھر کو، سر، لیکن پنجاب کے ہر گھر کو گالی بکی تھی، اگر ایسا اس میں تو کوئی نہیں بولا تھا۔ سر اگر ایسا تھا تو ظاہر غلط تھا، لیکن آپ کی بات کریں نا۔ میرا نقطہ اور ہے بھائی، میرا نقطہ اور ہے، آپ سمجھ نہیں رہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پنجاب کے لوگ چودھری شجاعت اور جہانگیر بدر اور دیگر پیپل پارٹی کے لوگ بڑی آج باتیں کر رہے ہیں، یہ اس وقت ان کی زبانیں گنگ کیوں تھیں جب پورے پنجاب کو گالی بکی تھی؟ کیوں انہوں نے اس وقت احتجاج نہیں کیا تھا اگر یہ واقعی گندی زبان کو ان کی یہ سیاسی مصلحت ہوگی؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں اس حد تک، لیکن آپ کو پھر بھی آپ اپنی زبان کے جواب دے تو پھر بھی ہیں۔ بہرحال وہ میں نہیں جا رہا شہباز شریف نے کیسی زبان استعمال کی، میں آپ سے آخری کچھ لمحات ہیں، میں کہہ ہی نہیں رہا ہے، میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اب آخری کچھ لمحات ہیں، اب ذرا آگے کا جو ہے وہ مجھے منظرنامہ جو ہے کچھ ہمیں اندھیا، کچھ اندیش، کچھ کسی طرح آپ بتائیں کہ اب یہ پلے آؤٹ کس طرح ہوگا، کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ پلے آؤٹ ایسے ہوگا کہ ہم کوشش کریں گے کہ عدم اعتماد ہو، امپیچمنٹ ہو، نمبر پورے نہ ہوئے تو ہم اپنے وقت پہ اسمبلیوں سے باہر آنے میں دیر نہیں لگائیں گے اور سڑکوں سے واپس نہیں جائیں گے، اور جب تک اس حکومت کو ہم ختم کر کے ارلی الیکشن جو ہے وہ نہیں ہو جاتے اس کا اعلان، ہم سڑکوں سے واپس نہیں جائیں گے۔ تو آپ کی کمٹمنٹ پھر ٹو فولڈ ہے، آپ کی کمٹمنٹ یہ ہے کہ اگر آپ کو ریزائن بھی کرنا پڑا تو اس حد تک بھی آپ جائیں گے، اور دوسری آپ کی لانگ ٹرم آپ کی کمٹمنٹ یہ ہے کہ اب یہ احتجاج، یہ ایجیٹیشن، یہ ریلی، یہ ریلا نہیں رکے گا جب تک زرداری صاحب اور یہ پوری جو حکمراں نظام اس وقت کا ہے وہ نہیں جائے گا۔ آپ کہہ رہے ہیں دس از اے فائٹ ٹل دا فنش، فائٹ ٹل دا فنش۔ یہی ہے، دیکھیں بات یہ ہے کہ جس ملک جی بولیں۔ نہیں میں بس یہ آخری کچھ لمحات ہی تھے، میں یہ بات سمجھنا چاہ رہا تھا کہ ٹھیک ہے تو اب آپ کی کمٹمنٹ یہ بالکل کلیئر ہو گئی ہے کہ اس کا آبجیکٹیو زرداری صاحب کو ہٹانا ہے، اور جب تک وہ نہیں ہٹے یہ چیز چلے گی۔ اب آپ نے اگر اس سے اگر آپ کو جو بیچ میں آپ کا کبھی کبھی ہم نے دیکھا ہے کہ تھوڑا سا آپ پل بیک کرتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں یہ بالکل نہیں ہوگا، تو جو لوگ اس وقت آپ میں اعتماد کریں اور اس ریلی اور اس موومنٹ کا حصہ بنیں، یو وانٹ لیٹ دیم ڈاؤن بائی بیکنگ آؤٹ، یہ آپ کمٹمنٹ دے رہے ہیں؟ دیکھیں میں نے جو بات کہی ہے نا، آپ صرف زرداری صاحب کی بات کرتے ہیں، میں اس رجیم کی بات کر رہا ہوں، اس ٹولے کی
جو حکومت میں بیٹھ کے بدعنوانی کر رہا ہے، اس ملک کو لوٹ لوٹ کے بے حال کر چکا ہے۔ یہ بات آپ نے سر، آپ کی بات سر ریکارڈ پہ آ گئی ہے۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ کیٹیگوریکل بہت کلیئر تھے کہ یہ اب موومنٹ جو ہے وہ اینڈ تک چلے گی، زرداری صاحب جب تک نہیں جائیں گے، جب تک یہ موومنٹ چلے گی، اور وہ کسی طرح سے اب آپ بیک ڈاؤن نہیں کریں گے اس سے۔ لیکن ہم نے یہ باتیں پہلے بھی سنی ہیں، ٹھیک ہے اس وقت ایک انرجی اور امپٹس جو ہے وہ پی ایم ایل نون کی طرف سے ایک جنون زیادہ تو نظر آ رہا ہے، لیکن زرداری صاحب کی شطرنج بھی جو ہے اس کو بھی آپ جو ہے فیکٹر ان آپ کو کرنا پڑے گا، کیونکہ بہت ساری ایسی مووز پہلے بھی ہوتی ہمیں نظر آئیں لیکن کامیاب نہیں ہوئیں۔ آگے کا وقت ہی بتائے گا کہ کیا ہوگا۔ انشاءاللہ کل 10:02 پہ ایک اور شو کے ساتھ اور تحریک انصاف کے جلسے کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ انہوں نے شریف سے شر تک کا سفر تھا وہ پورا کر لیا، جو کہ عوام کو جھوٹ بول کے گئے، یہ چوڑیاں ان کو تحفے میں بھیجوں گا، یہ چوڑیاں پہن کے دوبارہ بھاگ جاؤ۔ ڈینگی کو مات دے سکتے ہیں، زرداری تمہیں بھی مات دیں گے، تمہارے ٹولے تمہیں مات دیں گے۔